بم بلاسٹ تھا ریموٹ کنٹرول اس لیول کا، یعنی اس طرح کی اسیسینیشن اور کسی لیڈر کی تب تک نہیں تھی ہوئی۔ میں کلی طور کے اوپر یہ جتنے واقعات ہیں کہ زندہ جلا دینا، لاش کو جلا دینا، وہ سری لنکا کا جو واقعہ ہوا، یہ جو میں ان سب باتوں کو کی مذمت کرتا ہوں۔ اب بغیر جلاؤ گراؤ پتھراؤ کے پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، تو پرامن احتجاج کر کے اپنا کام کروائیں۔ ضیاء الحق صاحب، اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ آپ کے والد 1987 میں ایک دھماکے میں شہید ہوئے، آپ کو اس وقت سے کیا یاد ہے؟ میری عمر اس وقت 8 سال تھی، تو 30 مارچ تو بعد کی بات ہے۔ 23 مارچ کو جس وقت دھماکہ ہوا تھا رات 11 بجے، تو وہ آپ سمجھیے کہ ہماری پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ پاکستان کا پہلا بم بلاسٹ تھا ریموٹ کنٹرول اس لیول کا، یعنی اس طرح کی اسیسینیشن اور کسی لیڈر کی تب تک نہیں تھی ہوئی کہ ریموٹ پلانٹڈ کوئی بم پلانٹ کیا جائے، ٹائم بم کے ساتھ اڑایا جائے۔ تو ہمارے تو سوچ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور بہت ہی زیادہ المناک اور کربناک واقعہ تھا وہ 7 دن جب وہ زخمی اور موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ وہ آپ یہ سمجھے کہ پوری فیملی موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ گھر کا ماحول، والدہ کا، بہن بھائیوں کا، وہ سارا ایک جو سانحہ ہے۔ پھر جب ہمیں خبر آئی کہ والد صاحب باہر جا رہے ہیں سعودی عرب، تو اس وقت چونکہ ہم چھوٹے تھے تو یہی ہو رہا تھا سعودیہ کیوں جا رہے ہیں، تو ان کو علاج کے لیے وہاں پہ کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے تو اللہ کو کرنا ہی یہ تھا کہ وہ ریاض میں ابھی پہنچے ہیں، تو کچھ دیر بعد ان کا حادثہ ہو گیا۔ کال آئی فجر کے قریب کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ہمیں کال آئی صبح 6-7 بجے۔ تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ پورے گھر میں آہو بکا کا ماحول تھا۔ تو سب سے پہلی یہی خواہش ہوتی ہے بچوں کی بھی کہ ہم نے والد صاحب کو دیکھنا ہے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ والد صاحب کو پاکستان ٹرانسفر کیا جائے۔ لیکن میرے دادا جو ساتھ گئے ہوئے تھے اور فیملی کے دیگر افراد، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا، مدینہ منورہ میں۔ تو انہوں نے اس وقت بادشاہ سے اپیل کی، بادشاہ کے کہنے بھی تیار آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں اپنے بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ایک لا ہے کہ جس جگہ پہ ڈیتھ ہونا اسی شہر میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے والد صاحب، اور یعنی آپ کا جو بیٹا، میرے والد صاحب اور دادا کو کہا آپ کا جو بیٹا، اگر اس کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ دعا تھی، انہوں نے شہادت سے پہلے کئی مرتبہ دعا بھی مانگی، اور ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین بھی ان کے ہمراہ تھے اس دعا میں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو کوٹ بھی کیا، عبدالمجید ندیم صاحب نے پورے کا پورا واقعہ بھی بتلایا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی، میں کچھ عرصے کے بعد گیا، وہیں پہ ان کی قبر تھی۔ پھر ہے ہمیں یہاں سے طیارے کے اوپر پورے کے پورے ایک چارٹر طیارہ بک کرا کے پوری فیملی کو وہاں پہ وہ لے کے گئے، لیکن اس وقت تک جب ہم پہنچے والد صاحب کی تدفین ہو چکی ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹراما ہے شاید اس کو ٹیکل کرتے ہوئے کئی سال لگ گئے۔ پاکستان میں جہاں بھی مذہب کی بات آتی ہے، وہیں مذہبی جماعتوں کے کردار اور بلاسفیمی لا کی ضرور بات ہوتی ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے اس قانون پہ کیا نظریات ہیں؟ میں ماورا عدالت جو بھی قتل ہو اس کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات اہم ہے، آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان جب سے بنا کہ اصل میں توہین بھی نہیں ہوئی، کبھی ہوئی ہے نا؟ اس کے مجرم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جس کے پاس ایویڈنس، ثبوت، ہر چیز موجود تھی، اس کو بھی آپ اگر دیکھیں، اللہ معاف کرے، یہ جب ہم بات کئی مرتبہ کہتے ہیں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں او بھائی ماورا عدالت قتل، ماورا عدالت قتل عوام کے ہاتھوں، کسی مجمع کے ہاتھوں، کسی مشتعل ہجوم کے ہاتھوں، کسی اہلکار کے ہاتھوں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ جب تک قاضی اسیسینیٹ کرنے کا یا سزا کا آرڈر نہیں کرتا، ہر ملزم کو اپنی صفائی کا حق بھی حاصل ہے۔ میں کلی طور کے اوپر یہ جتنے واقعات ہیں کہ زندہ جلا دینا، لاش کو جلا دینا، وہ سری لنکا کا جو واقعہ ہوا، یہ جو میں ان سب باتوں کو کی مذمت کرتا ہوں، لیکن ایک سوال ضرور کرتا ہوں
کہ پاکستان کی ریاست کی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی گستاخی ہوئی نہیں؟ ہوئی ہے، اور پاکستانی اداروں کو پتہ ہوئی ہے. اس کا ایک ملزم بھی آج تک نشان عبرت بنا ہے، اس کو آج تک پراپر جوڈیشل سسٹم کے تحت سزائے موت ہوئی ہے. کتنی بات کی جاتی ہے 295C کے خلاف، کی جاتی ہے، رزلٹ کیا؟ ایک ملزم بھی پھانسی نہیں لگا ہوا، ایک بھی نہیں لگا ہوا. آپ ثابت کر دیں کہ آج تک اس قانون کا غلط کیا ہے، اس قانون کا صحیح استعمال بھی نہیں ہوا. پیجز چل رہے تھے، میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، موچی، بینسار، روشنی، انہوں نے توہین کی، اعلانیہ کی، اور اب باہر بیٹھے میں اعلانیہ کرتے ہیں نا. ان کے خلاف مقدمات درج کروائے، ان کے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کہ ان کو ملک سے بھگا دیا. کس نے بھگایا؟ ممکن ہے بھاگ جائیں، بتائیں. تو پھر مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے نا. پورا ایک گینگ ہے، میں ان کے نام تک جانتا ہوں اور میں اداروں کو بتایا ہوا ہے یہ بندہ، اور وہ اقرار کرتے ہیں. آج بھی ان میں سے کچھ لوگ توبہ طائب بھی ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، یعنی ایگری ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہماری کیا ایمانیات کا حصہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی کوئی بندہ صریحاً توہین کرے. ٹھیک ہے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے قانون کا، لیکن یار قانون کا درست استعمال تو ہونا چاہیے. قانون بنایا کس لیے؟ پکڑا تو جائے. یہ ایک آبویس بات ہے. تو میں نے اس حوالے سے بھی پیغام پہلے بھی دیا، ابھی بھی آپ کے وساطت سے بھی دیتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو آگے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے ہیں، اور وہ یہ کہیں، یہ جو لبیک لبیک کا نعرہ لگا کے لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہیں، لبیک لبیک کا نعرہ لگا کے لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں، تھانوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں، ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ لوگ بھی پیچھے ہو جائیں گے اور اس بات کو کبھی آن نہ کریں، اور اس بات کو آن کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اس بات کی کبھی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں. زیادہ سے زیادہ جو ہمیں جو پاکستان کے آئین نے، اسلام نے اجازت دی ہے، وہ کیا ہے؟ ایجیٹیشن کی، احتجاج کی. احتجاج کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. آپ احتجاج کے ذریعے کام کرائیں. آپ بغیر جلاؤ، گراؤ، پتھراؤ کے پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، تو پرامن احتجاج کر کے اپنا کام کروائیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ان معاملات میں ہمیشہ احتجاج ہی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ قانون خود کیوں نہیں حرکت میں آتا؟ یہ ایک المیہ ضرور ہے. اگر قانون خود حرکت میں آنا شروع ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. یہ جو بلاسفیمی کا ایشو ہے، کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے گستاخی کے نعرے بلند کر کے ہی اپنی سیاست کی ہے. آپ کی ان سے متعلق کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ جماعتیں؟ یہ تحریک لبیک کے عروج کی وجہ وہ بھی ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی جنگ ہے. خادم رضوی صاحب نے حرمت رسول کے اندر ممتاز قادری کیس کو اٹھایا اور اس وجہ سے ان کی جماعت کو پاپولیرٹی ملی، اور انہوں نے ویسے دفاع یعنی حرمت رسول کا ایک کاز، ایک مشن اپنایا. یہ ایک پاپولر بیانی ہے. انہوں نے سیاست کے لیے اگرچہ نہیں اپنایا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے، لیکن یہ ایک بہت پاپولر بیانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بے نماز مسلمان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اتنی محبت کرنا، والدین سے بڑھ کے محبت کرنا ایمان کی تکمیل ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں. تو مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے یہ جب انہوں نے انیشیٹو لیا، سٹینڈ لیا، دھرنے دیے، آنسو گیس ہوئی، وہ آپ اور میں دوسرے اینگل سے چاہے سوچتے رہے کہ فیض صاحب نے کروائے تھے، فلاں، جس نے مرضی کروائے ہیں، لوگوں کے اندر میسج گیا کہ یہ بندہ کھڑا ہے، آنسو گیس برداشت کرتا ہے. لوگ اس لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. پاپولر بیانیے کا ہو جانا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج بھی کوئی بھی مسلک کا لیڈر جرأت اور دلیری سے کسی اصولی بیانیے کے اوپر کھڑے ہو جائے، اس کا لوگ ساتھ دیں گے. آپ نے یہ 7 ستمبر کا مینار پاکستان کا اجتماع نہیں دیکھا؟ تو کیا پاکستان کے مسلمانوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کر کے نہیں دکھا دیا؟ پورے پاکستان کے، کیا اس کے اندر کوئی تفریق رہ گئی اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کی؟ کوئی تفریق نہیں رہ گئی. مولانا فضل الرحمان نے آواز دی، مولانا اللہ وسایہ نے آواز دی کہ 50ویں گولڈن جوبلی یا مبارک ثانی کیس کی سیلیبریشن کرنی ہے، ہم نے واپس کروایا. آپ دیکھ لیں اتنا بڑا فقید المثال اجتماع. تو جو پاپولر بیانیہ اور جذبات ہوتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے جاگ سکتے ہیں اگر لیڈر دلیری کا مظاہرہ کرے. تو یہ جو بات ہے تحریک لبیک کا ایک دم ووٹ بینک، میں سمجھتا ہوں ان کو کم میں اپنا سوچ ہے. اگر بریلوی مکتبہ فکر کی آپ بات کریں تو پاکستان میں 50% ہے یار، 50% ہے. ان کے ووٹ اصل میں تو سیکولر پارٹیوں سے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے ایک
حصہ معقول وہاں سے پک کر لیا ہے. اور یہ جو تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے نا، یہ بھی بتاؤں، یہ ووٹ شفٹ نہیں ہے، یہ نیا ووٹر ہے. یہ انہوں نے خود کریٹ کیا، یہ کسی پارٹی سے شفٹ ہو کے نہیں آیا. مذہبی جماعتوں کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ہے؟ ہماری سیاست تو دینی مذہبی جماعتوں کی تو سیاست ہی دین ہوتی ہے. میں نے سیاست کیوں کرنی ہے؟ مطلب مذہبی جماعت کوئی بھی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مذہبی جماعت سیاست کیوں کرتی ہے؟ کہ اس کے مسلک کا تحفظ ہو جائے، اس کی قوم کا تحفظ ہو جائے. اس کے بعد سب سے پہلا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے، دفاع صحابہ ہو جائے. اور مذہبی جماعت کا کام کیا، کردار کیا معاشرے میں؟ یہی ہے نا کہ اگر بل بورڈ کے اوپر فحاشی باڑی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ بس کر، تو اللہ کا خوف کرو، وہ معاشرے میں اخلاقی قدریں رہنے دو. مذہبی دینی جماعت نے اور کیا کرنا ہے؟ اور اس بات کو یہ لوگ سمجھنا کہ یہ سیاسی ووٹ بینک کو گراسپ کرنے کی بات ہے یا اس کو حاصل کرنے کی، تو یہ بات نہیں. مذہبی جماعتیں دین کو اصل سمجھتی ہیں اور دین کا دفاع کرتی ہیں، اور اس کے اندر ان کے سیاسی موٹیو نہیں ہوتے، ان کی ذمہ داری اور لائبلٹی ہوتی ہے. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ دینی معاملات کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا پاکستانی عوام کے جذبات کو نیشنل کے طور کے اوپر عمران خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے یوز کیا عافیہ صدیقی کے معاملے میں. عافیہ صدیقی جی پاکستانی لڑکی، یہ وہ. عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے ایک لیٹر نہیں لکھا عافیہ صدیقی کے لیے. ان کی بہن کا مجھے فون آیا کہ ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ نے آفیشلی ایک لیٹر بھی ان کی رہائی کے لیے نہیں لکھا ہوا، ایک بھی آفیشلی، نہ عمران خان نے، نہ نواز شریف، نہ کسی نے. اور خان صاحب کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ میں نے عافیہ صدیقی کا بتایا پوری قوم. ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہیں تو اکٹھے ہیں، ورنہ پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجابی کے جغرافیائی اور قومی طور پہ قریب ہے. بلوچستان کا بلوچی ایران کے بلوچستان سے قریب ہے. کے پی کے کا پختون افغانستان کے پختون کے قریب ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ ہے اسلامی دینی جماعتیں. اگر یہ دینی جماعتوں کو آپ پاکستان میں سائڈ لائن کر دیں گے تو پاکستان قومی ریاست کی بنیاد کے اوپر کبھی نہیں کھڑا رہ سکتا. یہ بات یاد رکھنا. کسی بھی سیاسی جماعت کو اسلامک ٹچ کی بات کرنا ویب نہیں دیتا جو سیکولر جماعت ہو، اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی بتاؤں، آپ نے دیکھ لیا سب کا کردار، ساری سیکولر جماعتیں ایک پیج کے اوپر. ٹرانسجینڈر بل ہو، یہ مبارک ثانی کیس دیکھ لیں، یہ اسلام کے خلاف تو کام کر سکتے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے کبھی نہیں کام کر سکتے. نواز شریف صاحب بھی تو یہی ہوتا ہے، ایک دور میں غدار، ملک سے جلا وطن، پھر حکمران، پھر جلا وطن، پھر حکمران، پھر اقامہ کیس. یہ کام ٹھیک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے، فری ہینڈ دینا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کے ساتھ محب ہیں، فری ہینڈ دیں. یہ میرا ذاتی نقطۂ نظر ہے. یہ جماعتی شورا میری اس سے ہو سکتا ہے اختلاف بھی کرتی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اگر ووٹ لیے ہیں اس الیکشن میں، قوم نے اگر ووٹ دیا ہے تو قوم کو بھگتنے دیں. قوم نے دیا نا تو اس کو بھگتنے دیں. میرا یہ ذاتی نقطۂ نظر ہے. ورنہ تو ظاہر ہے اکثر لوگوں کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اس کو کسی صورت بھی اتنے بھی نیچے چانس دینا چاہیے جتنا دیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے پاکستان کا سسٹم جمہوری بنا لی ہے تو پھر جس کو ووٹ ملے اس کو قبول بھی کریں. مذہبی جماعتوں کا یہ بیانیہ اس لیے بھی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی مولانا فضل الرحمان جو آج پکار رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مولویوں کے تو ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوتے. پڑھ بھی جائیں نا تو کاؤنٹ نہیں ہوتے. یار یہ کیا عجیب مذاق ہے. یا تو آپ پھر یہ، یعنی ہم اپنے نوجوانوں کو قائل کرتے ہیں بلٹ کو چھوڑو بیلٹ پہ آؤ، بلٹ کو چھوڑو بیلٹ پہ آؤ. وہ جب بیلٹ پہ آتے ہیں آپ ان کی جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں نکالتے. تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کچھ دیں، یعنی آپ کم از کم ان کا جو رزلٹ ہے ایکچوئل وہی دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کیا جدوجہد کر رہے ہیں کہ جو مجھے ووٹ پڑا وہ تو کے پی کے میں نکلا. تو یعنی یہ عجیب حکمت عملی ہے کہ ایک سائڈ سے پورے ملک میں پی ٹی آئی کے خلاف کمپین، ایک سائڈ پہ کے پی کے میں ان کو جتوا دیا گیا. یہ بات درست کی. گروہ موجود نہیں ہے جو مخلوط تعلیم کو ناجائز سمجھتے. کیا عیسائیوں کے اندر مورمن چرچ موجود نہیں ہے جو مخلوط تعلیم کو ناجائز سمجھتا ہے؟ تو مسلمان بنیادی طور پہ مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. اب اگر بندہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جی مدرسے سے نہیں تھا پڑھا، ایک مدرسے کے لیے بھائی اس نے تقابل دیان پڑھا، اس کا سبجیکٹ تقابل دیان ہے. آپ تقابل دیان میں اس سے بڑے عالم ہیں؟ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو تقابل دیان میں بڑے عالم ہیں پھر آپ نگیٹ کریں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.